اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. صلوات پڑھیں محمد والے من اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداران امام پنجتن سینٹر میلبرن کی یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی مجالس ہیں جو عشرہ نجات کہلاتا ہے. یہ عشرہ جو ہے ہمارا 21 رمضان سے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک یہ عشرہ نجات ہے، آخرت کا عشرہ ہے کہ اس میں کثرت سے آخرت کے لیے دعا کرو. اتنی دعا کرو کہ تمہاری آخرت بخیر ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا میں یہ دعا ضرور کرنا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اس دنیا میں ہمارا جو اینڈ ہو وہ ایمان پر ہو. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ شیعہ رہیں اور لاسٹ مومنٹ پہ بھی رہے، اللہ اس سے بچا لے. اسی لیے ہمارے پاس دعائیں کہ اپنے ایمان کے پروٹیکشن کے لیے دعائے عدیلہ ہے، بڑی مشہور دعا ہے دعائے عدیلہ. چھوٹی والی بھی ہے بڑی والی بھی ہے. ڈیوائن پل کے اوپر یہ دونوں دعائیں. ایٹ لیسٹ ایک دفعہ دن میں دعائے عدیلہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ وہ رضیت باللہ ربا و اسلام دینوں وہ والی دعا جس میں صرف 12 اماموں کے نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، 13 معصومین کے نام ہے. اس لیے کہ یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. آخری وقت میں شیطان جب حملہ کرے گا تو یہ دعا تمہارے ایمان کو بچا لے گی. یہ وہ دعا ہے کہ جس میں معصومین کا نام ہے، صرف معصومین کا نام ہے. تو یہ دعا ضرور پڑھنا، آپ کو پاس ہر جگہ ملے گی دعا، ایون ڈیوائن پل کے ٹیلی فون کے اوپر ہے. تو یہ دعا آخری وقت کے ایمان کا پروٹیکشن ہو جائے. اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ آخرت ہماری کیسی ہوگی. ایک ہڈن لائف ہے، وہ ٹوٹل ہڈن لائف ہے، چھپی ہوئی زندگی. وہ ایسی زندگی ہے کہ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. وہاں جانا تو موت کے ساتھ جاتے ہیں. وہاں پہ لحد سے ڈے آف ججمنٹ تک یہ پوری وہی لائف ہے. وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. دوستو یہ زندگی تو بڑی عارضی ہے، ٹیمپریری لائف ہے، سب کو معلوم ہے، ہر آدمی بولتا، لیکن اس پہ سیریسلی وی ڈونٹ تھنک کہ اس زندگی کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ختم ہوگی تو وہ نئی لائف شروع ہوگی. یہ تو کنفرم ہے کہ نئی لائف شروع ہونے والی ہے. اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. کوئی بول ہی نہیں سکتا. ایک دن کا بچہ ہو 100 سال کا آدمی ہو، یہ بول ہی نہیں سکتا کہ میں یہیں پہ رہنے آیا. یہاں رہنے کوئی نہیں آیا. یہاں آپ رہیں اور آخرت کے بارے میں سوچیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ماہ رمضان میں اس نے یہ 10 دن ہمارے لیے آخرت کے لیے رکھے کہ جو تم چاہتے ہو وہاں پہ وہ تم کو ملے گا. اور وعدہ اللہ کا، کسی اور کا وعدہ نہیں. اور جب اللہ وعدہ کرتا تو وعدہ پورا کرتا. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وعدے مومن سے وعدہ کرے اور بھول جائے، یہ نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا کہ ہوگا تو وہی ہوگا. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو شب قدر یعنی 19 کی رات سے آخر تک ہر دعا میں آخرت کا ذکر. ہر دعا میں یہ دعائیں رکھی گئیں کہ آخرت کے لیے تم کو کیا کیا کرنا چاہیے. پورا رمضان کے جیسا میں نے کل کہا تھا کہ پہلے 10 دن مغفرت کے نہیں ہیں بلکہ رحمت کے، پھر مغفرت ہے، پھر آخرت ہے. تو بہرحال دوستو، میں نے جس دعا سے دعا شروع کی، ہم بچپنے سے پڑھ رہے، ہر لڑکا لڑکی پڑھتے، ہر مرد مومنہ پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں ایک دفعہ تو پڑھتے ہیں جوشن کبیر، اور اس میں یہ جملے بولتے ہیں. لیکن کتنی آسانی سے بولتے ہیں آپ یہ دیکھو. ہم کبھی سوچتے کہ میں کیا بول رہا اللہ کی بارگاہ میں، خلصنا من النار. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آگ بھی ہے. آگ کے جو عذاب بتائے گئے، آگ کی جو تکلیف بتائی گئی،
وہ آخرت کے لیے، اور سٹارٹ ہوگی پہلی رات سے. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ پہلی رات میں کیا ہونے والا ہے. ہم اس کا کوئی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. میں بہت سمپل طریقے سے بول رہا ہوں، کوئی تیاری نہیں ہے. ظاہری طور پہ تو تیاری نہیں کہ وہ فرسٹ نائٹ میں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا سوال ہونے والے ہیں، کیا جواب دینا ہے. اور اس کے لیے یہ مہینے میں تیاری کرنا ہے کہ جب پہنچے وہاں پہ تو تمہارا سوال ہو، سامنے والے کا فرشتوں کا سوال ہو اور تم جواب دو. ایک لمحے میں اعمال نامہ کھل جائے گا پوری زندگی کا. یا مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ انسان، پلیز غور سے سنو، انسان کہ جب آخری وقت آتا ہے اور وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے کہ پوری زندگی اس نے کیا کیا، ایک لمحے میں پورا اعمال نامہ اس کے سامنے آ گیا. وہ مولا کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف. ابھی تو کچھ نہیں معلوم ہے، اب تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میں گرانٹیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن کہا کہ آخری لمحے میں یہ تمہارے سامنے آنے والا ہے ایک پورا اعمال نامہ پوری زندگی کا. 15 سال سے لڑکا، 9 سال سے لڑکی، سب آ گیا سامنے کہ تم نے یہ اچھا کیا، یہ برا کیا. ناؤ یو ہیو ٹو آنسر. اور آنسر کس کے سامنے کرنا ہے؟ اس کے سامنے کرنا ہے. وہاں پہ آپ آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے. اور وہاں نہ کوئی مدد، کوئی خاندان والا مدد کرنے والا نہیں، تمہاری اولاد مدد کرنے والی نہیں ہے، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. وہاں پہ ول بی آل alone، اکیلے. اب بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کے جا رہے آپ، پوری فیملی کو چھوڑ کے جا رہے، ایک اپسیٹ ہیں آپ، تکلیف میں ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اور وہ اندھیرا ہے، وہ وحشت ہے وہاں پر. دوستو یہ یاد رکھو. تو اس کے لیے جو کام بتائے گئے کہ وہاں کا اندھیرا دور ہو، وحشت دور ہو، تمہاری زبان کھلے. جو انسان مسلسل غلط جھوٹ بولتا، مثال کے طور پہ کوئی ہم مومن نہیں بولتا جھوٹ، میں ایک بات بولا، جو انسان غیبتیں کرتا، جو انسان بیک بائٹنگ کرتا، جو انسان لوگوں پہ ایلیگیشنز لگاتا، تہمت لگاتا، ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ زبان موٹی ہو جائے گی، وہ بولیں گے نہیں کچھ. جب فرشتے آگے پوچھیں گے پہلا سوال ہی ان کا یہ ہوگا کہ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ پوری زندگی تم نے لا الہ الا اللہ بولا. اسی لیے ہر نماز کے بعد جیسے آپ یہاں مغرب کی نماز پڑھ، نماز کے بعد 9 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولا. تو تمہاری زبان پہ یہ لا الہ الا اللہ رہتا. جب پہلا سوال ہی اگر آپ دیکھیں، لحد میں جو منکر و نکیر سوال کریں گے تو پہلا سوال ہی ہے کہ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ اب پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے، ملک الموت کو دیکھنا لازم نہیں ہے. پہلی مرتبہ منکر و نکیر. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، آپ نے ہزاروں مرتبہ میتوں میں گئے ہوں گے، تلخین سنی ہوگی. تلخین میں کیا ہے؟ تلخین میں یہی تو پورے سوالات جو ہم سے نیچے ہوں گے وہ نیچے تلخین میں، کہ اللہ تمہارا اللہ کون ہے وہ پوچھا جائے گا، تمہارا نبی کون ہے پوچھا جائے گا، تمہارا امام کون ہے پوچھا جائے گا. اور پھر یہ بتایا گیا تلقین میں کہ دیکھو موت حق ہے، صراط حق ہے، منکر و نکیر کے سوالات حق ہے. اب میں بولا منکر و نکیر سوال کریں گے تو آج کے زمانے میں لوگ بیلیو کرتے، ارے ایک کا سوال، کدھر کا سوال، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں. ارے بابا مولا کے چاہنے والے تو مولا نے ہی تو بتایا، کہ میں اپنی مرضی سے بول رہا. تلخین کیا کسی مولوی یا مجتہد نے لکھی؟ تلخین امام سے ہے ہمارے پاس. یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، یہ شکر ادا کرو کہ تم کو معلوم. عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تلخین، صرف شیعان حیدر قرار کے پاس. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والوں میں پیدا ہوئے. سوال تو ان سے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں سے سوال ہے. جو نیچے جائے گا مسلمان اسے سوال ہے، کافر و مشرک سے نہیں ہے. ان کا تو ایک الگ مقام ہے. تو مسلمان ہو پھر امام کے چاہنے والے، آپ سے تو سوال ہوگا. اور پورے سوالات اگر آپ تلخین آج جا کر دیکھیں، ہر کتاب میں تلخین جا کے آپ ایک دفعہ پڑھ لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا سوال ہے. عجیب بات ہے، نیچے سوال ہوں گے نا تو کوسچن پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا.
نہیں آج کی زبان میں بولوں کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا, ایسا کوئی سرپرائز نہیں ہے نیچے کہ کیا سوال ہوگا, اس لیے کہ تلخی میں تم سن رہے, اور وہ بھی ہلا ہلا کے سناتے, نہیں کتنا ہلاتے, دونوں شولڈرز کو ہلاتے, نیچے ہلا کے بولتے اسماء افہام اور نام لے کے بولتے فلاں ابن فلاں, سن اور سمجھ کہ کیا ہو. خلصنا من النار, اس نار سے بچنے کے لیے دوستو, اس نار سے بچنے کے لیے, وہ ایسی نار ہے کہ صرف میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بول رہا کہ یہ کہا گیا کہ جو وہاں کی آگ ہے, جس آگ کا ذکر ہو رہا, اس کو 70 مرتبہ بجھایا گیا تو یہ دنیا کی تپش ہے. سن لیے بڑی آسانی سے, کتنے آسانی سے سن رہے ہو. 70 ٹائمز بجھایا گیا, تو پھر ہم یا دنیا کی آگ میں انگلی رکھ سکتے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. وہ تو حسین ابن علی کا معجزہ ہے کہ آگ پہ علم لے کے چلے جاتے, یہ مولا کا معجزہ ہے. لیکن آگ کا کام ہے کہ اس کو جلائے, لیکن نام حسین پہ وہ نہیں جلاتی. یہ طاقت مولا حسین ہے, یہ مولا حسین کی طاقت کا اثر ہے, اس نام کا اثر ہے. تو بہرحال تو کوشش یہ کرو کہ یہ اشیاء میں اس کچھ بھی نہیں کرتے نا, تو یہی پڑھتے رہو قاری خلصنا من النار, یا رب اللہ تم مجھے نار سے بچا لے, تم مجھے بچا لے. کوئی کبھی تو ہم بولے زبان سے, دعاؤں میں, اپنی دعاؤں میں بول رہا ہوں, ہماری دعاؤں میں ہزاروں چیزیں ہم مانگتے, آپ مانگے, دعا میں کوئی ریسٹرکشن نہیں, آپ جتنا چاہے مانگے, لیکن یہ چیزیں بھی تو مانگے. جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم اپنی دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آخرت, اللہ ہماری آخرت بخیر ہو, خاتمہ ایمان. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ ہے, کوئی بھروسہ نہیں, کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی. ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. یہی تو بات آئی تھنک کل میں نے بولتے بولتے میں رک گیا تھا کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے یہ کیا وجہ ہے, ریزن, غور سے سنو, ریزن کیا ہے کہ آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے ہے اور جانے کی اطلاع ہے ہی نہیں. جب موت آتی ہے تو بول کے تھوڑی آتی کہ اب 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم, 1 لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. تو آنے کی اطلاع 9 منتھس پہلے اللہ دے رہا. پریگننسی سٹارٹ ہوئی, سب کو پتا چل گیا کہ کوئی آنے والا ہے, لڑکا آنے والا ہے یا لڑکی. تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں بولتے کہ جانے کی اطلاع بھی دے دیں ہم کو کہ تمہاری موت کب آئے گی. ہر آدمی کو معلوم ہو جائے, جب دنیا میں آئے تو اس کو پتا چل جائے کہ میں 60 سال رہوں گا اس دنیا میں, 70 سال رہوں گا, 80 برس رہوں گا, 90 برس رہوں گا, معلوم تو ہو. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو پریپیئر تو کریں. جب مسلمانوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب یہ فورس کرنے لگے سب نے کہ آپ سردار انبیاء ہے, آپ بولیں اللہ کو تو وہ ہو جائے گا, اب تک نہیں ہوا لیکن اب ہو جائے گا. تو سرکار نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا, پلیز غور سے سننا وہ جملہ. راوی پوچھ رہا کہ آپ آنے کی اطلاع ہوتی, جانے کی کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں بولتا اللہ, پہلے سے کیوں نہیں بتاتا, موت کو پہلے سے کیوں نہیں بتاتا. تو سرکار نے ایک جملے میں جواب دیا, آپ نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. کوئی بھی نہیں سمجھا کیوں رحمت ہے. کہا کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہے کہ تم کب مرو گے, لیکن تمہاری غفلت کتنی بڑی ہے, کتنی غفلت ہے ہماری, ہم کبھی سوچ رہے, میں وہی تو بولنا چاہ رہا, ہماری غفلت, اگنورنس جس کو انگلش میں بولتے ہیں, ٹوٹل اگنورنس کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کسی مومن سے دنیا میں بات کریں, ذرا 0.1% ہم کو خوف ہے. ہم پڑھے شب قدر میں یہاں پہ بیٹھ کے, آپ نے سب نے مل کے پڑھا خلصنا من النار. کسی نے پوچھا کسی مولوی سے یہ نار کیا ہے بھائی, پوچھا, یہ تم کو فکر ہوئی کہ یہ نار کے لیے بار بار کیوں بولا جا رہا, ریپیٹ کیوں کرایا جا رہا, یہ کس آگ کی بات کر رہا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, آنکھ بند کر کے کوئی چیز نہیں پڑھنا, رٹ کے کوئی چیز نہیں پڑھنا. ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے, معرفت کے ساتھ کرنا.
معرفت نہیں ہے تو فائدہ کیا بھی عبادتوں کا؟ یو شوڈ نو کہ واٹ یو آر سیئنگ، کیا بول رہے تم. عربی میں نہیں پڑھ سکتے، انگلش میں پڑھو، ڈزنٹ میٹر، لیکن معلوم تو ہو کہ میں پڑھ رہا کیا، یہ کیا جملے ہیں. وہ بھی اتنی بڑی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی رات میں، جو سب سے بڑی رات ہے، 365 راتوں میں سب سے بڑی رات، جس رات کو شہزادی سے ملایا گیا، اس رات کی مخصوص دعاؤں کی دعا ہے. کئی دعائیں، اور اس رات کی ہر دعا میں کہیں نہ کہیں نار کا ذکر ہے. کبھی فکر نہیں ہوتی ہماری. دیکھیے اگنورنس میں زندگی نہیں گزارنا، سمجھ کے گزارنا. 10 منٹ نکالنا، اسپیئر کرنا 10 منٹس 24 گھنٹے میں، اس کے لیے کہ ہم کو احساس تو ہو کہ میں کیا بول رہا. ایون دعائے کمیل میں نار کا ذکر ہے. کبھی یہ سمجھ میں آتا کہ یار ہم تو مولا کے چاہنے والے، ہم کو یہ نار سے کیا مطلب. یہ نہیں ہے ایسا. کسی امام نے یہ نہیں کہا بھی 5-6 دن ہوں آپ کے پاس عید تک. کوئی ایک روایت بتاؤ، پلیز غور سے سنو میں کیا بول رہا ہوں. کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک سیئنگ بتاؤ معصوم کی. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ جہاں پہ امام نے یہ کہا کہ اے میرے شیعو، تم جو چاہے کرو ہم ہیں، یہ نہیں کہا. جو چاہے کرو نہیں کہا ہم بچا لیں گے لیکن عمل تو کرو. یہ کہا کہ نماز چھوڑو، یہ کہا کہ روزے چھوڑو، یہ کہا کہ جھوٹ بولو، یہ کہا کہ تم غیبتیں کرو. امام نے کہا کہ ہم بچائیں گے اپنے شیعوں کو، لیکن کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو. ہم کو سننا ہی نہیں ہے. افسوس یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ بہت کم جگہ پہ یہ بولا جاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں پڑھو، پہلی رات کے بارے میں پڑھو. بہت کم. ہمارے پاس تصور نہیں آتا. یہ چینج آنا رمضان میں، یہ رمضان میں چینج آنا. اگر رمضان میں تمہارا چینج آ گیا تو تم نے مقصد رمضان کو پا لیا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. رمضان کے مقصد کو سمجھو. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں آپ آ رہے، صبح آ رہے، ہو رہی، شام ہو رہی، یہی چل رہا. یہ نہیں. رمضان پریکٹس نہیں ہے، رمضان پریکٹس نہیں ہے. ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان جا رہا. لاسٹ ایئر رمضان میں کیا چیز حاصل کی تھی، اور اس سال آپ نے کیا پلان کیا تھا کیا حاصل کرنے کا. اس سال کوئی پلان کیا تھا رمضان سے پہلے؟ اگر تقویٰ بھی نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، کوئی چینج نہیں آ رہا، then what is the use؟ پھر کیا فائدہ ہو رہا؟ یہ پریکٹس ہے. ہمارے پاس کوئی عبادت پریکٹس کی نہیں ہے، معرفت کی عبادت ہے. سمجھ کے عبادت کرنا اور چینج کرنا، اپنے آپ کی لائف کو چینج. اب آپ عید کے دن جب آپ قنوت پڑھیں گے اور دعا کریں گے، پکاریں گے اللہ کو، تو اللہ عید کے دن تم کو انعام دے گا کہ جو تم نے 30 دن روزے رکھے. تم کو گفٹ لینا ہے، عیدی لینا ہے. عیدی بندوں سے نہیں، اللہ سے لینا ہے. عیدی معصوم سے عیدی لینا ہے. وہ عیدی دینے تیار ہے. پھر 1 سال کا پروٹیکشن ہو جاتا. اور جب امام دیتا تو غیر حساب عطا کرتا. اور ایسا غیر حساب ملتا دوستوں کہ ہم تصور بھی نہیں کریں گے. رمضان کو ایزی مت لو، رمضان کو ایزی مت لو. یہ ایک بلیسنگ کا مہینہ، ٹوٹل بلیسنگ کا مہینہ. ایسا کہ رمضان، اور اب شکر ادا کرو کہ تو اللہ نے ہم کو پوری شب قدر کی راتیں دے دی، رمضان دے دیا صحت کے ساتھ. یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ کا. اور رمضان مل گیا اور گناہ معاف. اب یہ سوچو کہ شب قدر میں ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم کو فکر ہے. گناہ معاف نہیں ہوں گے تو پھر خلصنا من النار ہے یا رب، کیا مشکل ہو جائے گی. شب قدر کے بارے میں 3 راتوں میں آپ نے یہاں پہ اعمال کیے. 3 راتوں میں، 3 رات مسلسل تھکن، یہاں کی جاب، یہاں کا، اس کے بعد بھی آپ نے اعمال کیے. بچوں نے بھی کیے، بڑوں نے بھی کیے، عورتوں نے بھی، لڑکیوں نے بھی، سب نے کیے.
لیکن اعمال کر کے کافی ہے یہ کر لیا کہ میں نے تو اعمال کر لیا, میری ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی؟ نو. اگر اعمال کر لیا تو پھر شکر ادا کرو, پھر چیک کرو کہ وہ اعمال کا کوئی رزلٹ آیا. کیا بول رہا ہے یار, اعمال کا کوئی رزلٹ آیا, کوئی تمہاری لائف میں کوئی چینج آیا؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ مت کرو. اب یہ راتیں پوری طاق راتیں 29 رمضان تک یہ پوری راتوں میں آپ کر سکتے. قرآن کے اعمال تو کبھی بھی کر سکتے, اور موسٹ ریکمینڈڈ اعمال قرآن کے سال بھر کر سکتے, ہر پریشانی میں کر سکتے. خدا نہ خاصا وہ پریشانی ہو رہی, کام نہیں بن رہا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو آپ گھر میں قرآن کے اعمال کرو. کتنی دیر کے؟ 5-10 منٹ, 15 منٹ. 12 اماموں کے نام ہیں, شاید 14 معصومین کے نام ہیں, اور کیا. یہ لو, یہ کرو اعمال. قرآن کے اعمال سال بھر کر سکتے, ہر تکلیف میں, ہر مصیبت میں. مثال کے طور پر تم کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے اور تم کو چاہیے یہ جاب, اور تم سمجھ رہے یہ تمہارے لیے بڑا ڈیزرونگ جاب ہے, تو آپ کر کے جاؤ. جیسے زیارت پڑھ کے جاتے ہیں ویسے عمل کر کے جاؤ. کوئی بزنس کے لیے جا رہے, بزنس نہیں مل رہا, جاب کا پرابلم ہو رہا, کوئی ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہو رہا, تو وائف کر سکتی. ہیپی میرڈ لائف کے لیے کر سکتے یہ. اس لیے کہ 14 معصومین کا واسطہ دے کے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ, اور یہ بڑے ریکمینڈڈ اعمال ہیں, ویری ویری ریکمینڈڈ. آپ سوچو اتنے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ عظیم رات میں یہ اعمال رکھے گئے. شب قدر کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے, پورے 365 راتوں میں سب سے بڑی رات. اسی لیے اس رات کے بارے میں ایگزیکٹ کسی کو نہیں معلوم سوائے معصوم کے کہ ہے کون سی رات شب. اگر 23 بول دیتے تو پھر 19 کو کوئی نہیں کرتا یوں ہی نہیں کرتے تو وہ کرتا, پھر 21 کو کوئی نہیں کرتا. اسی لیے کہا ہی نہیں, کہا معرفت ہی نہیں ہے تم کو, تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ رات کب ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ 10 سے 11-12 گھنٹے کی رات نہیں ہے, یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے, تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے. تو وہ رات گزر گئی, ہم نے اس اہم رات میں یہ اعمال کیے. اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے, انشاءاللہ قبول کر لے. دوستو خالی الہی آمین بولنے سے بھی ہوتا؟ بولو 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 آمین بولو, بہت اچھی بات بولنا. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بولنا, اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں, کس کی آمین قبول ہے. بولو. اور اسلام میں ایک مزے کی بات یہ کہ دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے, سمجھے. ایک روٹی کسی کو دو. اب اگر پورے رمضان کے اعمال قبول کروانا چاہتے, پوری عبادتوں کو قبول کروانا چاہتے, عید میں عیدی لینا چاہتے, تو بیک ہوم اپنے کسی یتیم بیوہ کی مدد کر دو. کتنے خاموشی سے سنے, میں نے اپنے لیے بولا, میں آپ کے فائدے کے لیے بولا. بیک ہوم چیک کرو, انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے. اگر عید آپ کے بچے کر رہے, سیلیبریٹ کر رہے, انتظار کر رہے, اس لیے کہ اب یہ زمانہ آ گیا, ہر بچہ بولتا میرا لباس کا ہے, میرا گفٹ کا ہے, اور عید کے دن آپ دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. جب آپ کے بچوں کو رائٹ ہے سیلیبریٹ کرنے کا, تو ان یتیموں کو بھی رائٹ ہے. یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا آپ کو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے کہ میں میری بیوی میرے بچے, می اینڈ مائی فیملی. نو, آپ کو دوسروں کا خیال رکھنا ہے. کتنے ایسے یتیم اور بیوائیں ہیں کہ جہاں پہ رمضان میں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا, اور آپ یہاں آرام سے ماشاءاللہ بہترین کھا رہے اور کھاتے رہے, پوری زندگی کھاتے رہے. آپ کی رائٹ ہے یہ. لیکن 5 آدمی کو بھی کھلا سکتے نا. یتیموں کی بات کر رہا, میں بیواؤں کی بات کر رہا, مسکینوں کی بات کر رہا. راتوں کی تاریکی میں میرا مولا روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ میں تمہارے لیے سامان غذا لائے ہوں, دروازہ کھولو. یہ امام وقت, چوتھے امام کی زندگی کا بھی یہی ہے. آخرت کی بات ہو رہی نا, 2 منٹ سن لو. راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, پلیز غور سے سنیں, بس آخری باتیں, ٹائم ہو گیا میرا. رات کا وقت تھا, رات کی تاریکی تھی, بارش تھی مدینہ منورہ میں. میں کسی کام سے باہر نکلا, اس لیے نکلا
کہ بہت ضروری کام تھا. پرانے زمانے میں لوگ راتوں میں نہیں نکلتے تھے. کوئی لائٹ نہیں ہے, مدینہ اندھیرا, اس لیے کہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا. ایک چراغ ہوتا تھا کہ ایک کینڈل مثال کے طور پہ آپ راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر ایک چراغ رکھ دیتے, وہ کینڈل رکھ دیتے, جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کہاں اندھیرا, میری طرف دیکھو اندھیرا, بارش ہو رہی, میں بہت ضروری کام سے باہر نکلا, اپنے آپ کو پانی سے بچاتا ہوا کہ کہیں میں بھیگ نہ جاؤں. میں نے دیکھا, مجھے حیرت بھی دیکھے کہ سامنے ایک شخص جا رہا اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہے کون کہ جو اتنی رات کو یہ سامان لے کے کہاں جا رہا. پھر سوچنے لگا شاید کوئی سفر پہ جا رہا ہوگا. کہا جب میں قریب گیا تو I was shocked. میں نے دیکھا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مولا سر کو جھکا کے سامان کو لے کے جا. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے سلام کیا, سلام کر کے کہا مولا خیر تو ہے, کہاں جا رہے ہیں اتنی رات کو, اس بارش میں, اس موسم میں. امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا مولا میں سامان اٹھا لوں. کہا نہیں تو جا اپنے کام سے, میں اٹھا لوں گا, کوئی مشکل نہیں. اس نے پھر اصرار کیا. امام نے کہا نہیں تو جا, میں اٹھا لوں گا سامان. چلا گیا وہ. دوسرے دن اس نے مسجد میں مولا کو دیکھا مدینہ منورہ. وہ حیرت میں پڑ گیا. پرانے زمانے کا سفر جو ہے وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا کہ آپ چلے گئے لانگ ڈرائیو پہ 200 میل دور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. پرانے زمانے کا سفر ایک کہیں جانا, مثال کے طور پہ مدینے سے مکہ بھی اگر کوئی جا رہا تو کم از کم 15 دن 20 دن 25 دن کے بعد ہی واپس آتا تھا. 4-5 دن تو جانے میں لگ جاتے. تو اس نے کہا مولا آپ گئے نہیں سفر پہ, کیا آپ نے ملتوی کر دیا, کیا آپ نے پوسٹ پون کر دیا. امام نے کہا نہیں. تو کہا پھر آپ یہاں کیسے. امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا کہ میں مدینے سے مکے کا سفر کر رہا تھا, میں اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کر رہا. کیا سن رہے ہیں یار, جو میں بات بول رہا نا وہی بات بول رہا. اس دنیا کا سفر کا, یہ اشیاء آخرت ہے, اشیاء آخرت ہے, نجات ہے, کہ اس دنیا کا سفر کر رہا تھا. امام کو کیا ضرورت ہے, میں یہ پوچھتا ہوں امام کو کیا ضرورت. امام جس کے نام سے ہم بخشے جائیں گے, جن کا نام ہمارے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. لکھا جاتا نا کفن پہ معصومین کے نام, تو وہ ہماری بخشش. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم کبھی سوچ رہے یہ بات, روزے جو قبول نہیں ہوتے, رمضان کی جو رحمتیں نہیں آتی نا, اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے unless you do something in your life. رمضان میں یہ گزار دو, مت گزارو ایسا کہ آیا رمضان چلا گیا, روزہ رکھ لیا میں نے, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. ذمہ داری صرف روزے کی نہیں ہے, رمضان کی ذمہ داری پوری ہے, تمہیں ایک ٹوٹل پیکیج ہے. میں بولتا صرف ایک یتیم کا تو خیال رکھو. ہر کے خاندان میں کوئی نہ کوئی, جہاں سے آپ کا تعلق ہے, جس شہر سے, جس بستی سے, فون کرو, فون کر کے ان کو دے دو. اس کے بعد دیکھو کہ روزوں کی برکت کیا آتی ہے تم کو. ٹوٹل رمضان کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے. افسوس ہے دوستو, افسوس ہے. میں مسلسل بول رہا ہوں, اہل بیت چینل پہ بھی بول رہا ہوں, اس پہ بھی, جو دینا ہے دے رہے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں, میں اپنی بخشائش کا ذریعہ بنا رہی. لیکن ہم کو کرنا ہے. رمضان جب میں آیا ہوں رمضان میں آپ کے پاس, تو رمضان کی امپورٹنس کو سمجھو. یہ بہترین عمل ہو رہا کہ روز کوئی نہ کوئی اسپانسر کر رہا, بہترین عمل ہے. اتنے لوگوں کو روزہ کھلا رہے, بہترین ثواب, بے انتہا ثواب. آپ روز افطار کرا رہے ہیں یہاں پہ, ہر امام بارگاہ میں ہو رہا ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی اسپانسر رہ رہا, کرو اسپانسر, اس لیے کہ آپ ذریعہ بن رہے اتنے 100 200 300 400 آدمی کی افطار کے لیے. کہا گیا نا کہ کھجور بھی اگر کھلا دیں تو اس کا ثواب ہے. تو بس یہ تو آپ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ تو کر دو. عید کے لیے لباس ڈریس بچوں کا لے رہے نا, مثال کے طور پر $10 کا, مجھے نہیں معلوم کتنے کا, ایک $10 اس یتیم بچے کو بھی بھیج دو. $10 کا ایک ڈریس کسی لڑکی کو بھیج دو جو بیوہ ہے, جو یتیم ہے.
وہ بھی پہنے گی خوش ہوگی. جب وہ خوش ہوگی تو تمہارے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی. نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں. میں تو اپنی اولاد کو بہترین لباس پہنانا, اب پہناؤ, ان کی رائٹ ہے, ان کی رائٹ ہے. جیسا بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے, ان بچوں کو گفٹ بہترین ملنا چاہیے. اتنے معصوم معصوم بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے, ایک آیت بھی پڑھ رہے تو بہت بڑی بات ہے. بیٹھ کے پڑھ رہے, ان کو بہترین گفٹ ملنا چاہیے, تحفہ ملنا چاہیے. اور یہاں پہ بھی دے رہے, پنجیتن سینٹر بھی دے رہا, اور پھر ماں باپ کو بھی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, انکریج کرو یہ بچوں کو, انکریج کرو کہ یہ گھر میں بھی کم از کم ایک رکوع پڑھے. ایک رکوع ماں پڑھے گی تو بچہ پڑھے گا نا, باپ پڑھے گا تو بچہ پڑھے گا. اس لیے کہ یہاں پہ جو بیٹھ رہے پورے بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے, اور یہاں کی مینجمنٹ نے انتظام کیا, بہت اچھی بات. ان بچوں کو بہترین گفٹ دو, انکریج کرو کہ یہ کرتے رہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد.